مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ کبھی نہیں۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وائی ناٹ؟ تم مجھے وقت اور جگہ بتا دو، وہ چیک کر کے بولا، جو ابھی تک اس کا پائلٹ پر حیران تھا۔ فجر نے اسے وقت اور جگہ بتا کر فون رکھ دیا۔ کل تک فجر جس شخص سے خوفزدہ تھی، آج اس شخص سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی، کیونکہ وہ الیان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی فجر ہے۔ اگر الیان بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتی ہے۔ اگلے دن فجر نے پری کی شادی کا بہانہ بنا کر پھر چھٹی کر لی اور مقرر وقت پر پری کے گھر جانے کا کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ کیفے میں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے لیکن شاہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی پر ٹائم دیکھ کر جیسے ہی نظریں اٹھائیں وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے آگے 2 ٹیبلز چھوڑ کر الیان بیٹھا تھا۔ وہ بھی فجر کو دیکھ چکا تھا، اب اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر فجر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، کدھر جا رہی ہو؟ الیان نے فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا، خود بھی اس کے سامنے والی نشست پر ترجمان ہو گیا۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ یہی پوچھنے کے لیے اپنے سسرال آنے کا ارادہ رکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا اسی بہانے میں اپنے ساس اور سسر اور پیاری بیوی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ الیان آنکھوں میں شرارت سے بولا، شٹ اپ، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے یہاں پر کوئی سسر وغیرہ رہتے ہیں۔ فجر دبی آواز میں گرائی، میری جان، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ خیر یہ بتاؤ، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تم؟ میری مرضی مائی ڈیئر وائف، پہلے تمہاری مرضی ہوتی تھی لیکن اب میری مرضی ہوگی، اس لیے تم کل یونیورسٹی آ رہی ہو۔ اس سے پہلے فجر الیان کو کوئی جواب دیتی، اس کی نظریں الیان کے پیچھے پڑی تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ الیان نے مڑ کر دیکھا تو فجر کو کیا ہوا ہے؟ الیان، وہ بابا پلیز چلو یہاں سے۔ فجر محسن صاحب کو دیکھ کر گھبرا کر بولی، جو یہاں شاید کسی میٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اوہ اچھا ہوا سسر صاحب بھی یہیں آ گئے، ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر الیان فجر کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ٹیبل کی طرف گھسیٹنے لگا۔ الیان نہیں، الیان رکو۔ محسن صاحب کا منہ کیونکہ اس کی دوسری طرف تھا اسی لیے وہ انہیں دیکھ کر نہیں سکتی تھی۔ الیان اور محسن صاحب کی ٹیبل رائٹ طرف تھی جبکہ فجر لیفٹ طرف۔ اب وہ لوگ ان کی ٹیبل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے الیان ان کے پاس پہنچتا فجر اس کا بازو پکڑ کے اسے باہر گھسیٹ کر لے گئی۔ کیفے سے باہر نکلنے کے بعد فجر گہری سانس لینے لگی۔ اس کے بعد الیان پر چیخی جو اسے دیکھ رہا تھا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پتہ ہے کیا کرنے والے تھے؟ اگر بابا مجھے دیکھ لیتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ فجر الیان کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی، ٹکٹکی باندھے جو اسے دیکھ رہا تھا۔ الیان میں تم سے بات کر رہی ہوں، کسی اور سے بات نہیں کر رہی۔ الیان کے ریئیکٹ نہ کرنے پر فجر اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولی غصے میں، اور بھی پیاری لگتی ہو تم۔ فجر اس سے بے تکی بات کر کے حیران رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے، اس نے دوبارہ پوچھا، کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری تعریف کرتا رہوں تو ایسے ہی کہہ دو۔ الیان تم پاگل ہو چکے ہو، تمہاری ہی صحبت کا اثر ہے۔ یہ سن کر فجر کے غصے میں اپنی گاڑی کے پاس جا کر شاہ کو فون کرنے لگی تاکہ اسے کہہ سکے کہ وہ نہ آئے۔ ساتھ ساتھ ادھر ادھر نظریں بھی گھمانے لگی۔ کسی کا انتظار کر رہی ہو کیا؟ اسے اپنے پیچھے سے الیان کی آواز آئی۔ نہیں تو، میں تو کسی کا انتظار نہیں کر رہی۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور۔ یہ کہہ کر فجر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور آگے بڑھ گئی۔ پورے راستے فجر سوچتی رہی کہ جو وہ کرنے جا رہی تھی، اگر اس کی خبر الیان کو ہو گئی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ تبھی وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ انتقام کے اس کھیل میں اب اور مزہ آئے گا، اور گاڑی کی سپیڈ اس نے اور بڑھا دی۔ پری کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ پری اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب عابدہ بیگم کمرے میں آئیں۔ کیا کر رہی ہو پری؟ کچھ نہیں، آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ ہاں، تم شادی کی کسی تیاری میں کوئی حصہ نہیں لے رہی؟ تمہارے باقی کپڑے تو میں لے آئی ہوں لیکن بیٹا برائیڈل ڈریس تو تم اپنی مرضی کا لے آؤ۔ پلیز ماما، میرا کوئی موڈ نہیں ہے، آپ کو جو پسند آئے آپ لے آئیں۔ پری یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹا شادی تمہاری ہے، چلو اٹھو۔ ماما، پری نے منہ بنا کر احتجاج کرنا چاہا۔ پری، تم نے اس رشتے کو دل سے تسلیم کر لیا ہے نا بیٹا؟ جی ماما۔ پری کچھ توفق کے بعد بولی، تمہارے دل میں اگر کوئی بھی بات ہے میری بچی تو تم اس کو نکال دو اور تم ہمیشہ خوش رہنا۔ پری اب تک سب کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے کیونکہ یہی اس کا پلان تھا۔ اب پری بغیر کسی چوں چاں کیے، بغیر کیونکہ اس کا احسانہ کرنا انہیں شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ پری جب تیار ہو کر آئی تو عابدہ بیگم کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، تبھی اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، چلیں۔ پری نے مڑ کر دیکھا تو ساتھ کھڑے سے مخاطب تھا۔ کہاں؟ پری نے حیرت سے ساتھ سے پوچھا، تم کہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ میں شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔
تو ظاہری سی بات ہے وہیں جانے کا کہہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی آبدہ بیگم نے آ کر کہا کہ وہ سعد کے ساتھ جائے گی نا تو اور اچھا لگے گا، کیونکہ ان چند دنوں میں اس نے سعد کو بھی یقین دلانے کے لیے سعد کے ساتھ اپنا لہجہ کچھ بہتر کر لیا تھا۔ اب وہ ہر بات پر اسے کاٹ کھانے کو نہیں دوڑتی تھی۔ پری اور سعد بوتیک پر برائڈل ڈریس لینے کے لیے آئے تھے۔ میلز میں جو بھی ڈریس دکھاتا پری اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی۔ آخر جب پری نے کوئی ڈریس ریجیکٹ کر دیے تو سعد تنگ آ کر بولا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی بھی ڈریس تمہیں پسند نہیں آ رہا؟ یہ اتنا اچھا تو ہے، لے لو۔ سعد نے سامنے پڑے ہوئے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے اس طرح کی امبرائڈری پسند نہیں ہے۔ تو کوئی اور دیکھ لو پلیز، پر جلدی کر لو۔ جب تمہیں کوئی یہاں پر ڈریس ہی نہیں پسند آ رہا، جب مجھے یہاں پر کوئی ڈریس ہی پسند نہیں ہے تو میں کیسے لے لوں؟ ہر چیز تو تمہاری مرضی کی نہیں ہو سکتی، تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا۔ ہاں بالکل، جیسے باقی سب چیزیں تو میری مرضی سے ہو رہی ہیں نا۔ پری نے یہ دل میں کہا اور زبان سے اگر کچھ کہا تو بس اتنا، لیکن مجھے کمپرومائز کرنے کی عادت نہیں، ہم کسی اور بوتیک پہ چلتے ہیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ یہ والا پیک کر دیں۔ سعد نے اپنے سامنے سے ایک ڈریس اٹھا کر پیک کرنے کا کہہ دیا۔ لیکن مجھے یہ ڈریس پسند نہیں ہے، واپس کرواؤ اسے۔ جب تک تم مجھے میری پسند کا ڈریس نہیں دلواؤ گے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سعد نے کاؤنٹر پر بل پے کر کے ڈریس لیا اور پری سے کہا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، جب تمہارا دل کرے تم آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سعد، اچھا کور کر رہی ہو۔ سب سعد کو مختلف القابات سے نوازتی اس کے پیچھے چل دی۔ واپسی پر پورے رستے میں پری منہ بنا کر باہر دیکھتی رہی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ پری نے سعد کو گھور کر کہا، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے تم لالچ دے کر چپ کروا لو گے۔ میں گھر جا کے سب کو بتا دوں گی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اگر تمہارا ڈریس کی طرف سے ہے تو آئی ایم سو سوری، کیونکہ اگر میں تمہیں ڈریس پسند آنے کا انتظار کرتا تو شادی کی ڈیٹ آ جاتی، لیکن تمہیں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ تم چاہو تو چھوٹی بچی ہونے کا ثبوت دیتی ہو، شکایت لگا سکتی ہو۔ سعد نے اس کے بچوں کی طرح شکایت لگانے پر دھمکی دی، پر چوٹ کی۔ یہ نہ کہو کہ تم ڈر گئے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ چھوٹے بچوں کی طرح شکایتیں تو بالکل مت لگاؤ۔ سعد نے آخر پر مسکرا کر گاڑی کے سامنے روکی اور ہارن دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوتے ہی گاڑی اس کے اندر سے نکل کر چلی گئی۔ فجر گھر آ کر اپنے کمرے میں گئی تو اسے شاہ کا فون آنے لگا۔ فجر نے کچھ غصے میں فون اٹھایا۔ شاہ، کہاں تھے تم؟ میں تمہارا ویٹ کرتی رہی اور تم آئے نہیں۔ آئی ایم سو سوری، 10 منٹ لیٹ پہنچا، لیکن تم مجھے کیفے میں ملی ہی نہیں۔ لیکن پارکنگ میں تم کسی اور کے ساتھ ہی، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ اوف شاہ، بابا اسی کیفے میں آ گئے تھے تو میں باہر آ گئی تھی۔ تم میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس سے میں ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ ایک تو میں نے تمہیں دیکھا نہیں تو تم کیسے میں پہچانتی؟ آخر میں فجر سے جھنجھلا کر کہا، اوہ سوری، پر کیا ہوا اگر ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ تم بتاؤ، تم نے مجھے کیا کہنا تھا؟ وہ شاہ، میں کچھ توقف کے بعد فجر تیزی سے بولی، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا شاہ، تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی؟ بات تو بہت اچھی لگی ہے، بس یقین نہیں آ رہا۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ فجر، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ شاہ، تم سچ میں کرو گے نا مجھ سے شادی؟ آف کورس، تم کہو تو ابھی بارات لے کر آ جاتا ہوں۔ بارات بھی لے آنا، پہلے رشتہ تو لے آؤ۔ اوکے، میں آج سے ماما سے بات کرتا ہوں۔ اوکے بائے۔ فون بند کرنے کے بعد فجر نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ پر آ گئی۔ اگلے دن فجر یونیورسٹی سے پھر چھٹی کر کے شاپنگ پر چلی گئی، کیونکہ اس نے اب تک پری کی شادی کی بالکل بھی شاپنگ نہیں کی تھی۔ واپسی تک اسے دیر ہو گئی کیونکہ اس نے ساری شاپنگ آج ہی کرنی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ساجدہ بیگم، ساجد صاحب تقریباً تیار ہی کھڑے تھے، اس لیے وہ چلے گئے اور فجر کو بعد میں ڈرائیور کے ساتھ آنے کو کہا۔ فجر بھی تیار ہونے چلی گئی۔ تیار ہو کر آئی تو اس نے لائٹ بلو اور گولڈن سی مکسچر کی شرٹ اور اس کے نیچے غرارہ سا پہنا ہوا تھا، بالوں کا سٹائل بنا رکھا تھا۔ ہلکے سے نیچرل میک اپ میں وہ انتہائی حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے شیشے میں خود کو آخری نظر دیکھا اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے نکلنے لگی، کسی نے اس کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ڈر کے مارے اس سے پہلے وہ چیختی، مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ چیخنا مت، یہ کہہ کر اس نے فجر کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ الیان، تم پاگل ہو کیا؟ فجر نے سانسیں ہوا کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر کیسے آئے؟ یہاں سے آیا ہوں، الیان نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور اپنی زوجہ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آج پھر وہ یونیورسٹی سے کس خوشی میں غیر حاضر تھی؟ پری کی شادی ہے، اس لیے میں پورے ہفتے یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ اب کوئی اور سوال جواب کیے بغیر جیسے آئے ہو ویسے ہی تم یہاں سے چلے جاؤ۔
चला जाता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? ये कहते हुए लियान ने दीवार पर हाथ रखा और टिकटिकी बांधे फजर को देखने लगा, जिससे फजर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। 5 मिनट तक जब वो ऐसे ही से देखता रहा तो फजर हिम्मत करके बोली, अलियान प्लीज जाओ। फजर के ये कहने से अलियान, जिसे होश में आया, फजर के कान में सरगोशी, यू लुक्स ब्यूटीफुल, ये कहकर जैसे वो खिड़की से आया था वैसे ही चला गया। फजर कुछ देर तो वहीं खड़ी खड़ी से घूरती रही, लेकिन जब इसे याद आया कि इसे जाना है तो अपना बैग उठाकर चली गई, लेकिन अलियान की सरगोशी अभी से अपने कानों में महसूस हो रही थी। फजर परी के घर आने के बाद सीधा इसके कमरे में चली गई, जहां पर परी येलो और ग्रीन कलर की शर्ट और गरारे में मोतियों के फूलों से बने हुए जेवर पहने नेचुरल लिपस्टिक लगाए किसी सोच में घुम बैठी थी। फजर को अंदर दाखिल होता देखकर इसने चौंक कर इसे देखा, इसके गले लग गई, क्योंकि सिर्फ फजर ही थी जिसे वो अपना दुख बांट सकती थी। थोड़ी देर के बाद गले लगे रहने के बाद वो फजर से अलहदा हुई। इसकी आंखें नम थी। फिक्र मत करो परी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फजर ने इसे दिलासा दिलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है फजर, हमने सोचा है अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ही होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें लेने आई हूँ, नीचे सब तुम्हें बुला रहे हैं। ये कहकर फजर परी को अपने साथ ले गई। इसके कुछ ही देर के बाद रस्म शुरू हुई। सबसे पहले बारी परी को हल्दी लगाई, फिर साथ को, जबकि कुछ देर के बाद परी सर दर्द का बहाना बना के फजर के साथ कमरे में चली गई। कमरे में आते ही परी ने नोच नोच के फूलों के जेवर उतारे और नहाने चली गई। नहाकर सादा सा लोन का सूट पहनकर आई। फजर जो इसी के इंतजार में बैठी हुई थी, इसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद ली। फजर को इस वक्त परी की हालत काबिले रहम लगी, जो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अपनी बार इसने अंदर हचकोले ले रहा था, लेकिन इसका प्लान भी फेल हो गया था। वो सब अपना कुछ हार चुकी थी। परी ने फजर की गोद में सर रखे अपना प्लान बताया। फजर परी से गले मिल चुकी थी। आज मेहंदी थी। फजर भी सुबह परी को घर लेकर आई थी, तैयारियों में मदद कर रही थी। सबको इतना खुश देखकर इसका दिल उदास होता, इसका दिल चाहता वो परी को रोक ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर को इसकी बहन जैसी कजिन की खुशियों का सवाल था। शाम होते ही सब मेहंदी के लिए तैयारियों में जित के, जबकि परी और माहम पार्लर्स तैयार होने के लिए चली गई। यहीं से इनके प्लान की शुरुआत होनी थी, जिस पे अगर इन्हें कामयाबी हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर हार हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने कुछ ही देर में परी का मेकअप कर दिया। इसके बालों को कर्ल्स बीच में मांग निकाल दी थी और बिंदिया भी लगाई थी। पिंक कलर का लहंगा, ऑरेंज कलर की चोली में सर पर दुपट्टा सेट किए वो इंतहाई हसीन और खूबसूरत लग रही थी। लहंगा चोली इसके लंबे कद पर बहुत जच रहा था। इसने हाथों में भर भर के चूड़ियां भी पहन रखी थी। परी तैयार हो चुकी थी, जबकि माहम और फजर अभी हो रही थी। परी आउटिंग एरिया में वेट करने का कहकर बाहर निकल गई, जबकि अंदर ही अंदर वो घबरा रही थी कि गहरी सांस लेकर परी ने चादर से अच्छी तरह ढांप ली और टैक्सी लेकर पार्लर से निकल गई। घर में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। हर किसी को अपनी तैयारियों की फिक्र थी। साथ जब बाहर के इंतजाम देखकर आया तो इसे तैयार होने के लिए कोई जगह ना मिली तो आबदा बेगम ने इसे परी के कमरे में भेज दिया। वो अपने कपड़े और जरूरी सामान लेकर परी के कमरे में आ गया। इसने सफेद शलवार और कमीज पर काली वास्केट पहनी हुई थी। साथ में खुसे पहनकर बालों को जेल से सेट किया। हाथों में खूबसूरत घड़ी पहने तैयार होने के लिए इसको खुद को आईने में देखा। जैसे ही जाने लगा तो इसकी नज़र टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी। इसने कागज़ उठाकर पढ़ा। पढ़ते ही हैरानगी के साथ गुस्सा आया इसको। इसने गुस्से में कागज़ को सख्ती से मरोड़ा, बाहर निकल गया। अब इसका रुख पार्लर की तरफ था। टैक्सी में बैठकर पड़ी याद करने लगी। फजर को फ़ोन पर बता रही थी कि मैं मेहंदी वाले दिन पार्लर से भागकर किसी हॉस्टल में चली जाऊंगी। अपने कमरे में वह एक लेटर छोड़ कर आई थी, जिसमें इसने मुख्तसर सा लिखा था कि वह जा रही है क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहती थी। इससे ज़बरदस्ती के ताल्लुक से कुछ हासिल नहीं होगा। इसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। साथ से कहीं जितनी जल्दी हो सके इसे तलाक दे दे। इसी सूरत में इसका वापस आना मुमकिन है। ये वो खत इसलिए छोड़कर आई थी कि इसके कमरे में कोई नहीं था। इसके हॉस्टल पहुंचने के बाद जब कोई इसका रूम का लॉक खोल जाए तो वो खत मिल जाएगा। ये सोचते ही इसने सीट की पुशिश से आंखें मूंद ली। साथ ने फुल स्पीड में गाड़ी पार्लर की तरफ धुलाई। इस वक्त इसका गुस्से से बहुत बुरा हाल था। ये सोच सोचकर इसको गुस्सा आ रहा था कि अब तक सबको धोखा देती आई है। इस बात का इसने शदीद तैश में मुब्तला किया। जैसे ही वो पार्लर के करीब पहुंचा, इसे चादर लपेटी एक लड़की टैक्सी में बैठती हुई। इस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो वो इसे पहचानता नहीं था, लेकिन फायजा बेगम जबरदस्ती से शादी की शॉपिंग दिखा रही थी तो इसने परी के मेहंदी के ड्रेस की हल्की सी झलक देखी हुई थी। अब ये देखना इसके लिए कारामद साबित हुआ था, क्योंकि वो पहचान गया था ये परी ही है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे रोकता,
پری ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی۔ سعد نے بھی اس ٹیکسی کا پیچھا کیا اور کچھ دور جا کر ٹیکسی ایک ہاسٹل کے سامنے جا رکی۔ کچھ ہی دیر میں پری ٹیکسی سے نکلی اور جتنی دیر میں سے ڈرائیور کو پیسے دیے، سعد بھی اپنی گاڑی سے نکل کر پری کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی، سعد کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اور نیچے کا نیچے رک گیا، جو خطرناک تیور کے لیے اسے گھور رہا تھا۔ پری نے ڈر کر تھوک نکلا اور آگے قدم ہٹی۔ سعد نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو کھینچا اور گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی زن سے آگے بھگا کر لے گیا۔ پری نے ڈر کر ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل اسپاٹ تھا۔ پری نے کچھ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ سعد وہ میں شٹ اپ، اپنی بکواس بند کر کے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سعد حلق کے بل دھاڑا، جس سے ایک پل کے لیے پری سہم گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے ڈرنا نہیں ہے، وہ حق پر ہے۔ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اسے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے۔ سعد نے اپنے گھر کے باہر گاڑی روکی، جو ابھی فریش ہو کر آیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے یہی رہنا تھا، لیکن شادی تک کیونکہ یہ سب پری کے گھر والے تھے، اس لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ سعد گاڑی سے نکلا اور پری کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کا بازو پکڑ کے اسے باہر نکالا، گھر کے اندر لے جانے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پری نے بہت ساری اس کی چوڑیاں توڑ دیں۔ ہاتھ چھوڑو میرا، سعد، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پری کے یہ کہنے پر اندر جاتے سعد نے رک کر اسے گھورا اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر لے جانے لگا۔ ایک کمرے میں لے جا کر بیڈ پر اسے پھینک دیا۔ جنگلی انسان، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اتنی زور سے میرا ہاتھ تم نے پکڑا ہے؟ اس کے یہ کہنے پر سعد نے پری کا منہ دبوچا اور چبا چبا کر بولا، ابھی تو صرف ہاتھ زور سے پکڑا ہے، تمہاری اتنے میں بس ہو گئی ہے، میں تمہاری غلطیوں کی سزا بھی ملنی ہے۔ سعد کی اس قدر سختی سے پری کا منہ دبوچا ہوا تھا کہ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان آنسوؤں کو ابھی بچا کر رکھو، ابھی تم نے بہت رونا ہے۔ بھاگنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کا منہ اور دبوچا۔ اپنا حلیہ درست کر کے گاڑی میں بیٹھو، اب میں اور کوئی بھی تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ کون سے تماشے کی بات کر رہے ہو تم؟ تماشا تم نے میرا بنایا ہوا ہے، میری زندگی کا کوئی تماشا نہیں بنایا۔ آ کر ایک دن مجھے طلاق دے دی تو تم کسی پر مسلط کر دی گئی ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ سعد، مجھے ڈائیورس دے دو پلیز، ابھی ڈائیورس چاہیے۔ اب کی پری بہت زیادہ جذباتی انداز میں چلاتے ہوئی سعد کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ سعد کے زوردار تھپڑ سے پری کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سعد کے تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر جا گری۔ بکواس بند کرو، اب اگر تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ خناس تم اپنے دماغ سے نکال دو اور بند کرو یہ تماشا اور اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے پری کا بازو پکڑا، اس طرح گاڑی میں لا کر بٹھایا، گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ ساتھ ساتھ گھر فون کر کے بتانے لگا کہ پری اس کے ساتھ ہے، جبکہ